جب من شانت ہوتا ہے تو جیون کو شانتی ملتی ہے. جب روح مطمئن ہوتی ہے تو شریر بھی مطمئن ہوتا ہے. جب انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بھی اطمینان آتا ہے. اور یہ روح، یہ قلب، اس کی شانتی کے لیے کھاوے داوے سے یہ شانت نہیں ہوتا، بلڈنگ اور ویل فرنش روم سے یہ شانت نہیں ہوتا، دھن دولت سمپتی سے یہ شانت نہیں ہوتا. یہ تو سب دماغ کے لیے ہے. دھن سمپتی یہ سب دماغ کو شانت کرتا ہے، اور دماغ یہ دھوکہ دیتا ہے آپ کو اس ٹریک پہ ڈالتا ہے جس پہ آپ انسان سے حیوان بن جائیں. اور جو چیز انسان کے قلب کو شانتی دیتی ہے، جس سے انسان کی زندگی، وہ چاہے رکشا پولر ہو، چاہے ٹیکسی ڈرائیور ہو، چاہے کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی کامیاب بزنس مین ہو، چاہے کسی آفیسر کلاس میں رہنے والا انسان ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، شانتی ہے اگر اس کے جیون میں تبھی ہے جب اس کا دل مطمئن ہے، اس کی روح مطمئن ہے، اسے شانتی ہے. اگر اسے شانتی نہیں تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں شانتی نہیں دے سکتی. اس لیے کہ اللہ نے جہاں سکون کو رکھا ہی نہیں ہے، تمہیں وہاں سکون ملے گا کہاں سے؟ اب بھائی تم سبزی کی دکان پہ جا کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم کو 1 کلو بیف کا گوشت دے دو، بیف کا مغز دے دو، کہاں سے دے گا بیچارہ؟ وہ تو سبزی بیچ رہا ہے. کسی کپڑے کی دکان پہ جا کے کہو کہ ہم کو 1 کلو ذرا آلو دے دو، ارے بھائی کپڑے کی دکان پہ کپڑا ملے گا، آلو تھوڑی ملے گا. اور آپ کی حالت وہی ہے، جو چیز اللہ نے جہاں رکھی ہی نہیں ہے آپ اس چیز کو وہاں ڈھونڈ رہے ہو. یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اس شریر کی ضرورت بنایا ہے، لیکن اس شریر کے ساتھ ساتھ ایک روح بھی ہے، ایک دل بھی ہے. یہ کھاوا داوا اس روح کو، اس قلب کو شانتی نہیں دیتا. یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ سب شریر کے لیے. کپڑے کی ضرورت شریر کو، کھاوے داوے کی ضرورت شریر کو، مکان کی ضرورت شریر کو. روح کو شریر سے کھاوے داوے کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تک یہ روح شانت نہیں ہوگی، یہ قلب کو شانتی نہیں ملے گی، آپ کے جیون میں شانتی نہیں آ سکتی. میرے پیارے، جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شانتی کہاں سے ملتی ہے، اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم مسلم جو روئے زمین پر اللہ نے جسے رہنمائی کے لیے اپنے پیارے محبوب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے زندگی کا فلسفہ ہمیں سمجھایا اور یہ بتایا کہ یہ دنیا تمہاری ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ. زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا کو بناؤ، اور زندگی جتنی ضرورت تم کو ہو دنیا سے حاصل کرو. لیکن یہ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ، اسے ضرورت بناؤ، اور مقصد اپنے رب کی رضا کو بناؤ. جس کے نبی نے زندگی کا پورا فلسفہ، اس کی فلسفی ہمارے سامنے رکھ دی ہو، اس نبی کے ماننے والی امت دنیا کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راستے بنا رہا ہے، اپنی لائف سٹائل طے کر رہا ہے، تو افسوس نہیں تو اور کیا ہے. میرے پیارے، اللہ کریم بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو دنیا اور دنیا کی چیزوں میں شانتی ڈھونڈ رہے ہو، الا ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یہاں شانتی نہیں ملنے والی. شانتی ملے گی تب جب تم اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلب مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے قلب مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے سے قلب مطمئن ہوتے ہیں، اللہ نے جو احکام نافذ کیے ہیں اس پر عمل کرنے سے قلب مطمئن ہوتے ہیں. اگر قلب مطمئن نہ ہو، دل مطمئن نہ ہو،
تو ہماری زندگی سب کچھ مل جائے گا لیکن سکون نہیں ملے گا. سکون کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. سکون کا تعلق دل سے ہے, اور دل کے سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یاد الہی سے ملتا ہے, اس کے احکام کے بجاوری سے ملتا ہے. اور دیکھیے صرف کہا ہی نہیں, پریکٹیکل بھی دیا آپ کو کہ کب کریں ہم دل کو مطمئن, کیسے کریں ہم دل کو مطمئن, فارمولا بھی دیا. پریکٹیکل ہے اسلام, ایک پریکٹیکل. آپ سوچتے نہیں, یہ شریر ہے ہمارا, اسے کس نے بنایا؟ اللہ. یہ روح جو ہے ہمارے اندر ایک پاور ہے, روح جو دکھنے میں تو نہیں آتی لیکن ہے. وہ ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں, وہ ہے تو کان سن رہے ہیں, وہ ہے تو زبان بول رہی ہے. یہ علامت ہے کہ وہ ہے. اور جیسے ہی روح نکلتی ہے, یہی آنکھ تو ہے دیکھنا بند کر دیتی ہے, کان تو ہے سننا بند کر دیتے ہیں, ہاتھ تو ہے اٹھنا بند کر دیتے ہیں. تو وہ ایک روح, ایک پاور ہے. جیسے کہ بلب ہے, پنکھا ہے, ابھی کرنٹ چلا جائے تو سب رک جائے گا, لیکن کرنٹ کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ وہ چھونے سے پتہ چلے گا, بلب کے جلنے سے پتہ چلے گا. بلب جل رہا ہے تو کرنٹ ہے, پنکھا چل رہا ہے تو کرنٹ ہے. ایسے ہی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو روح ہے, کان سن رہے ہیں تو روح ہے, ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو روح ہے. اور جیسے ہی یہ روح نکلتی ہے, آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں رہی ہے, کان ہے لیکن سن نہیں رہے. اس لیے کہ یہ سب ڈیوائسز ہیں روح کے دیکھنے کے. یہ زبان ایک ڈیوائس ہے روح کے بولنے کی. زبان نہیں بولتی, یہ روح بولتی ہے. آنکھ نہیں دیکھتی, روح دیکھتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ نے روح کو انسان کے جسم میں ڈالا اور اسے آنکھ کا, کان کا, زبان کا, عقل کا, ہاتھ کا محتاج بنا دیا, قید کر دیا. اب تم یہاں رہو, تمہیں جو کچھ دیکھنا ہے اس کے ذریعے دیکھو. تو مولا یہاں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ یہ جو منش ہے اس کے شریر کے لیے تو تم نے کھاوا, دوا, دانا, پانی, ہوا, آکسیجن سب کچھ کیا. ہم تو اندر رہیں گے, ہمارے کے لیے کیا کیا؟ ہمیں بھی تو ضرورت ہے. تو کہا ہاں تمہارے لیے بھی انتظام ہے. آپ کے لیے دیکھیے اسلام نے, اور جب اللہ نے دونوں چیزوں کو ملائے, شریر اور روح دونوں کو ملایا, تو چلتا پھرتا انسان بنا. تو شریر کے لیے, اس کو سوستھ رکھنے کے لیے اللہ نے اتنے سارے انتظام کیے. تو روح کو بھی اس نے بنایا ہے, تو اس کو سوستھ رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ بالکل کیا ہے نا. آپ اسی کو تو نہیں دیکھتے, کیا ہے. اور یاد رکھو, جب تک دونوں چیزیں تمہارے اندر سوستھ نہیں ہوں گی, تمہاری زندگی کو قرار نہیں آئے گا. تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کھاوا, دوا, کپڑا, مکان, پراپرٹی, سمپتی سب ہے آپ کے پاس, ہے نا. اور روح کو صحت مند رکھنے کے لیے, آئیے میں ایک پریکٹیکل چیز دکھاتا ہوں آپ کو. آپ صبح مارننگ میں اٹھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ چائے شائے, روٹی شوٹی کچھ کھاتے ہو نا, بھات دال کچھ کھاتے ہو نا, گورو مانشو ماش کھاتے ہو نا. یہ کس کو فائدہ دے گا؟ یہ تمہارے شریر کے لیے ہے نا. اسے کھائیں گے تو ہمارا شریر اسٹرانگ رہے گا, ہے نا. تو بس پیارے دیکھو, جہاں جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے, وہیں اللہ نے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے. اس کو بھی غذا چاہیے. اگر اس کو غذا نہیں پہنچاؤ گے تو یہ کمزور ہو جائے گی, بیمار ہو جائے گی. یہ بیمار ہو جائے گی تو تم بھی بیمار ہو جاؤ گے, سوچ سے بیمار ہو جاؤ گے, زندگی کے سکھ سے بیمار ہو جاؤ گے. تو دونوں کو صحت مند رکھنا ہے. تو صبح اٹھتے ہو تو پہلی نیڈ تمہارے شریر کو کیا ہوتی ہے کہ اسے کچھ دیا جائے, کچھ کھایا جائے. وہیں دیکھو ذرا کیا انتظام ہمارے رب نے کیا ہے. وہیں روح کی غذا کا بھی انتظام کیا. اٹھتے ہو صبح, تھوڑا پہلے اٹھو, بس اس وقت اٹھو جب آسمان سے سیاہی چھٹ رہی ہو, آسمان پہ تھوڑی سفیدی آ رہی ہو. اٹھو, اٹھ کر آؤ اپنی مسجدوں میں,
اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھ لو. فجر کی نماز کے لیے سر جھکاؤ گے تو تمہاری روح اللہ کے ذکر سے اپنی غذا حاصل کر لے گی. غذا حاصل کر لے گی. اب روح نے غذا حاصل کر لیا, اب تم شریر کو غذا دے لو. جب دونوں کو پیرلل غذا ملتی رہے گی تو تمہاری زندگی جس بھی اسٹیٹس پہ ہوگی اس کو سکون ملے گا. چونکہ روح بھی صحت مند اور شریر بھی صحت مند, تو وہ انسان ہر اعتبار سے صحت مند ہے. پھر اس کے بعد کیا؟ اللہ نے عقل دی ہے. عقل دی تمہیں, نعمتیں دنیا میں بکھیر دی ہیں. عقل کا استعمال کرو, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور پھر جب اپنا رزق کما چکو تو پھر تمہیں بھات دال کھانے کی ضرورت پڑتی, بھات کھانے کی ضرورت پڑتی نا, دن میں بھائی لنچ لیتے ہو نا. پھر شریر کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے, تو شریر کو غذا دینے جا رہے ہو, کھانے جا رہے ہو, تو اس سے پہلے ظہر پڑھ لو. ظہر پڑھو گے تو روح اپنی غذا حاصل کر لے گی. اللہ کے ذکر میں, اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے, روح اپنی غذا حاصل کر لے گی. پھر لنچ لے کے جسم کو غذا دے لو, دونوں صحت مند. جب دونوں کو ڈائٹ پراپر ملتی رہے گی تو دونوں صحت مند رہیں گے. پھر اس کے بعد تم اپنی کاروباری تھوڑا آرام کرو, کاروباری زندگی میں پھر مصروف ہو جاؤ. پھر شام کو جب تم نے کاروبار ختم کیا تو اس سے پہلے پھر آپ کو شام کو چائے شائے پینے کی کچھ ضرورت ہوتی, کچھ اسنیکس, کچھ چائے, کچھ یہ ہے نا. اب تو خیر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, دن بھر آفس میں چائے پیتے رہتے ہیں لوگ. لیکن پھر بھی شام کی چائے نہیں چھوٹتی بھائی, شام والی چائے بچی ہے. دن بھر میں 20 چائے پینے کے بعد بھی کہتے ہیں شام والی چائے. سمجھیے نا, یہ چائے انگریزوں کی لعنت ہے جو چھوڑ کے گئے وہ. بہت سی ایسی لعنتیں. یہ کوئی ہمارے لیے, ہمارے جسم کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ چائے, کوئی ہماری ڈائٹ نہیں ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے بس. اس کا ہم کو بنا کے لگا کے چلے گئے, بغیر چائے کے تو چلتا ہی نہیں. خیر, اب بہت سے چائے والے ہوں گے, بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے میں خلاف نہیں بول رہا ہوں. لیکن بہرحال چائے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ساتھ میں بسکٹ وغیرہ, کچھ یہ جسم کی ضرورت ہے. وہی اللہ نے تمہارے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا. عصر کی نماز پڑھ لو, عصر کی نماز پڑھ لو, روح اپنی غذا حاصل کر لے, پھر شریر کو بھی غذا دے لو. پھر اس کے بعد جب سب کام ختم کر کے گھر جاؤ, خوشیوں کے ساتھ جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں گھر کے اندر جب داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو. اپنے بیوی بچوں کی خیریت پوچھو, ان سے ملو, 5 منٹ ان کے پاس رک کر بات کرو. چونکہ تمہارے گھر کے لوگ تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں. تم دن بھر کام میں ہوتے ہو, تو جب ان سے بات کرو گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا. اچھا ہوگا تو تمہاری بھی تھکان دور ہوگی, بچوں کو بھی حوصلہ ملے گا, بیوی کو بھی خوشی ہوگی کہ کام کے علاوہ میرے لیے بھی میرے شوہر کے پاس وقت ہے. ابھی وقت نہیں ہے. اگر کسی کی بیوی نے پوچھا کہ بھئی آپ دن بھر ادھر ادھر رہتے ہیں, کبھی ہم لوگوں کی فکر نہیں, کر تو تمہارے ہی لیے رہا ہوں, یہ جواب ہوتا ہے. تو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرنے کا فائدہ ہم کب حاصل کریں گے؟ جب قبر میں چلے جائیں گے. یہ جو لالچ ہے نا ہماری, یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے. خوشیاں اللہ دے رہا ہے لیکن ہم اسے ٹھکرا رہے ہیں. اللہ نے آج نعمت دی تھی کہ اس کا استعمال کرو اور خوش رہو, ہم نے اس کو کل کے لیے جمع کر دیا. نعمت رب دیتا ہے, ہم اسے ٹھکراتے ہیں, اسے سائڈ کر دیتے ہیں, خوشی نہیں حاصل کرتے, اس لیے کہ ہماری روح بیمار ہے. اگر روح بھی صحت مند ہوتی تو یہ کنسیپٹ ہمارا نہیں بنتا. عصر کی نماز پڑھ لی, گھر گئے. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی. اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی, روح کو بھی غذا مل گیا. اب اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھایا. کیا کیا؟ رات کا کھانا کھایا. کھانا کھا لیا, جسم کو غذا دے لی. اب تو بات ختم ہو گئی. اب آپ کہیں گے عشاء کہاں لے جائیں گے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر کون سا کھانا ہے؟ مجھے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں میرے پیارے, اللہ نے نظام بنایا. عشاء کی نماز پڑھ کے سو. کیوں؟ اس لیے جب تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گے تو اللہ نے سونے کی حالت میں اگر تمہاری روح کو طلب کر لیا اور تم عشاء پڑھ کے سوئے تھے تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے جائے گی, اطاعت لیے ہوئے جائے گی, اس کی وفاداری لیے ہوئے جائے گی. یہ کنسیپٹ ہے میرے پیارے.
اللہ کے ذکر سے ہی قلب کو اطمینان ملتا ہے. دنیا کی چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں، یہ سب ہمارے شریر کی ضرورت ہے، روح کی نہیں. روح کے لیے تو اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی چاہیے. اور یاد رکھو، جب تک دونوں چیزیں صحت مند نہیں ہوں گی تمہاری زندگی کو سکون نہیں ملے گا. بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر میں آپ کو آخر میں کہتا ہوں، یہ ایک بہت ہی ہر سیکٹر میں جا کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں. یہ دل جو ہے نا، اسے بیمار ہونے سے بچاؤ. جو بیمار ہو گیا ہے اسے صاف کرو، صحت مند بناؤ. یہ دل تمہارا صحت مند ہوگا تو تمہاری سوچ صحت مند ہوگی، تمہارا ویژن بڑا ہوگا، تمہاری زندگی جینے کا طریقہ بدل جائے گا، تمہیں رشتوں کی پہچان ہوگی، رشتوں کی قدر ہوگی، محبتیں تمہارے سینوں میں آئیں گی، جس کی آج بڑی ضرورت ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس، نہیں ہے تو محبت نہیں ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس، نہیں ہے تو کیریکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، لیکن وفا نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے. سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، لیکن دیانتداری نہیں ہے. مجھے بتائیے، ایسے حالت میں ایک انسان کیسے پیس کی زندگی گزار سکتا ہے، سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی وے نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کو کوئی قرار ملے. اگر چونکہ جو انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور بنانے والا خوب جانتا ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے اس کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، اچھا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا. ایک کار بنانے والی کمپنی اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اسے اچھی طرح سے معلوم ہے نا کہ میں نے کیسا انجن بنایا ہے، کیسی باڈی بنائی ہے، اور اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ایسے ہی اس رب نے اس مشین کو بنایا، اس کے لیے جو چیز بیسٹ ہے وہ پرووائڈ کیا ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہے اس سے تمہیں روکا گیا ہے. تو جو چیز تمہیں روکا گیا ہے اس سے روکو، ورنہ یہ جو مشین ہے نا، یہ سسٹم جو ہے، یہ تمہیں ڈسٹرب کرے گا. حرام سے کمائی ہوئی دولت بھر لو گھر، لیکن جائے گی بھی اسی راستے سے. اس سے نسلیں آگے نہیں بڑھتی. میں نے دیکھا ہے، بہت زندگی گزار لی میں نے بھی. آپ سمجھ لیجیے، اسلام نے کہا شراب مت پیو، یعنی اس کا مطلب یہ ایک ایسا ایندھن ہے کہ اندر ڈالو گے تو جو مشین ہم نے بنائی وہ خراب ہو جائے گی. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ انسان کی باڈی کے لیے، لنگس کے لیے شراب بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہمارے نبی نے تو اس وقت کوئی لیبوریٹریز نہیں تھی، کوئی ٹیسٹ کرنے کی مشین نہیں تھی، کوئی پیتھولوجی سینٹر نہیں تھا، کوئی اسکیننگ مشین نہیں تھی، کوئی ایم آر آئی نہیں تھی، کوئی آپ کے اسکینگرافی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن نبی نے فرمایا کہ یہ جو مشین اللہ نے بنائی، اس کے لیے شراب خطرناک چیز ہے، جوا خطرناک چیز ہے، کہ تمہارے بچوں کا اور تمہارا مستقبل. تو جو چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ تھیں اس کی ایک لسٹ تمہیں دے دی گئی کہ اس مشین میں اس چیزوں کا ایندھن مت ڈالنا، ورنہ یہ مشین پرابلم ہو جائے گی. چلے گی جب تک اللہ نے زندگی رکھی چلے گی، لیکن پھر اس گاڑی کی طرح ہوگی جو ہر 2 قدم پہ چلنے کے بعد جھٹکا کھا کے بند ہو جاتی ہے، پھر اتر کے تمہیں دھکا لگانا پڑتا ہے. ایسی ہی زندگی تمہاری چلے گی. کما کے لاؤ گے گھر، دوسرے دن ہاسپٹل میں کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا، جتنا کمایا تھا اس کے علاج میں خرچ ہو جائے گا. کما کے لاؤ گے بیمانیوں سے، کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، جتنا کمایا تھا سب اس نقصان کی بھرپائی میں چلا جائے گا. یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. پھر آپ آئیں گے، حضرت بڑا نقصان ہو گیا. ارے بھائی نقصان ہو گیا تو تم پہلے یہ بتاؤ، یہ نقصان تمہارے کسی جرم کا بیک فائر ہے. پہلے اپنا جرم بتاؤ کہ تم نے کسی کے ساتھ غلط کیا تھا. جب تک وہ نہیں بتاؤ گے تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی تک مجھے ایسا کوئی جوان مرد نہیں ملا جو اپنی غلطی آ کے مجھے بتائے. حالانکہ بحمد تعالیٰ میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا کر کے آیا ہے، لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. یہ غلط کرتے ہو آپ. اللہ غفور الرحیم ہے. غلطی ہو گئی ہے، مانو، ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے،
اس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، ایک صحیح عہد کے ساتھ، ایک صحیح ارادے کے ساتھ کہ مولا یہ غلطی ہم نے کی، اب ہم نہیں کریں گے، اور نہیں کریں گے، اور نہیں کرو، اللہ تمہاری اس خطا کو معاف فرما دے گا اور تمہیں نقصانات سے بچا لے گا۔ ورنہ جس بات سے اللہ ناراض ہو جائے، کس میں طاقت ہے، کس وظیفے میں طاقت ہے، کس تعویذ میں طاقت ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنا پابند بنا لے؟ یہ بابا صاحبہ جو گھومتے ہیں، چھوشا ہوا کرتے ہیں، آپ بتائیے ان کا خود ٹھکانہ نہیں کہ کہاں جانے والے ہیں۔ ہر دور میں اسلام میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، خارجیت کا فتنہ رہا، رافضیت کا فتنہ رہا، وہابیت کا فتنہ رہا، اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بابائیت کا فتنہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو بندوں کو رب سے دور کر رہے ہیں، یہ اس رب کے نمائندہ نہیں ہیں، ان کو اللہ نے خدمت خلق میں، یہ خود خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں، یہ خدمت نفس کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، یہ اسلام ہے، پریکٹیکل مذہب ہے، یہ بابائیت کا مذہب نہیں ہے اسلام۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، گناہ ہو جائیں اللہ فرماتا ہے تم میری رحمت سے مایوس مت ہو، ایکسپٹ کرو کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو پیش کرو اور خشیت کے ساتھ توبہ مانگو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ بے نیاز مالک ہو کر کہتا ہے ہم سے کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، کس چیز نے تمہیں روکا ہے میری طرف آنے سے؟ رب بلا رہا ہوں میں، ہم گنہگار بندوں کو بلا رہا ہے، عاجز بندوں کو بلا رہا ہے کہ لوٹ آؤ میری طرف، اور ہم اس کی طرف رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، آپ کو پتا ہے؟ میں احساس دلانا چاہتا ہوں میرے پیارے، لوٹو اپنے رب کی طرف، اس کے رضا کی طرف۔ یہ دنیا فانی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال میں اس دنیا سے تم کو جانا ہی پڑے گا، یہ کوئی پرماننٹ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں آخری ٹائم تک تمہیں زندگی گزارنا، کب تک یہ معلوم ہی نہیں، جب اللہ چاہے گا، جب تک جہاں زندگی گزارنی اس کی فکر بھی ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے۔ لیکن دیکھو ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے سارے ایمان سلب کر لیے، ریاضتیں مجاہدات فنا کر دیا، سب ختم کر دیا۔ اس کو معلوم تو ہو گیا کہ اللہ ناراض ہو گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مغفرت مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ توبہ نہیں مانگ رہا، مغفرت نہیں مانگ رہا، چونکہ اللہ نے یہ فائنل کر دیا ہے کہ جو میرے محبوبین کا گستاخ ہوگا میں اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لوں گا۔ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے توفیق کا سایہ سر سے ہٹا لیا، اب وہ دیکھیے توبہ نہیں مانگ رہا، مہلت مانگ رہا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ توبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے کہ اچھا مجھے مولا مہلت دے، تھوڑا ٹائم چاہیے مجھے سوچنے کا۔ پھر سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ اللہ میں نے 6 کروڑ برس تک تیری عبادت کی اور تو نے ساری عبادت کو میرے منہ پہ مار دیا، سارے ہمارا ایمان، ریاضت، مجاہدات، تقوی سب ختم کر دیا، زیرو کر دیا مجھے اس آدم کے لیے۔ تو مولا میں نے جو 6 کروڑ برس تک عبادت کی، ریاضت کی، تیری اطاعت کی، اس کے صلے میں صرف ایک چیز میں مانگتا ہوں کہ اس آدم کی اولادوں کو آزمائش میں ڈالنے کا مجھے اختیار دے دے، ادھیکار دے دے، بس۔ بتائیے، مغفرت مانگنے کی بجائے حضرت آدم کے اولادوں سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جتنی عبادت کی ہے اس عبادت کے بدلے صرف مجھے یہ ادھیکار مل جائے کہ میں ان آدم کی اولادوں کو آزمائش میں ڈالوں۔ رحمت الہیہ، مشیت الہی بھی مسکرا کے، اچھا تو آدم کے اولادوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اپنی عبادتوں کے صلے میں؟ چل تو نے تو معاملہ ہی صاف کر لیا، جو کیا تو اس کا بدلہ تو نے مانگ لیا، جب مانگ لیا تو لے جا۔ اللہ نے کہا جا، میں نے اختیار دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اب اکیلے جہنم میں نہیں رہوں گا، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے جاؤں گا۔ کیا اکیلا نہیں رہوں گا جہنم میں؟ پریشان اسی سے تھا کہ میں نے جرم کیا تو میں اکیلا جہنم میں کیسے رہوں گا، وہ سب دیکھ چکا تھا جہنم جنت، کیسے رہوں گا؟ اب تو میں ساتھی بنا ہی لوں گا دنیا میں، اور بنا بھی رہا ہے، کئی جماعتیں بنا ڈالی اس نے۔
آپ دیکھیں بنائیے. تو جب وہ جانے لگا تو تھوڑا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, چلو ایک کام تو ہوا. تو اللہ نے اس کو کہا رک, سن, تم آدم کی اولادوں کو آزمائش میں ڈالے گا, انہیں گمراہ کرے گا, تو میری بھی ایک بات سن. جب تو انہیں گمراہ کرے گا, آزمائشوں میں ڈالے گا, تو میری بات سن, میں آدم کی اولادوں کے لیے اس کی زندگی کی آخری سانس تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. کتنا قریب ہے ہمارا رب, ہم اسے چھوڑ کر کہاں دنیا میں مارے چل رہے ہیں. میرے پیارے, اپنے رب کی طرف لوٹو اور اپنے دلوں سے لوبھ کو, حسد کو نکال کر باہر کو. یہ دو چیزوں نے ہمیں سب سے زیادہ تباہ کر رکھا ہے. ایک ہے حسد, جیلسی, اور ایک ہے لوبھ. ان دو چیزوں نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے. اسے اپنے سینوں سے نکالو میرے پیارے. اگر حسد ہے, جیلسی ہے, تو تم اللہ کی نصرت و حمایت سے دور ہو جاؤ گے. اور اگر تمہارے دلوں میں لوبھ ہے تو اللہ کی نعمتوں سے تم محروم رہ جاؤ گے. صابر بنو, شاکر بنو, صبر کرو, صبر کرنے کی عادت ڈالو اور شکر کرنے کی عادت ڈالو. چونکہ صبر و شکر یہ دو ایسی نعمت ہے جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے. وہ فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. مطلب اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے, اللہ کی حمایت اس کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. تو صابروں کے ساتھ اللہ کی نصرت, صابروں کے ساتھ اللہ کی مدد, صابروں کے ساتھ اللہ کی حمایت. اب صابر کیا چیز تم کو نہیں بننے دیتی؟ وہ ہے جیلسی. اگر جیلسی ہے تو تم صابر نہیں بن پاؤ گے, اور صابر نہیں ہوگے تو اللہ کی نصرت و حمایت سے محروم رہ جاؤ گے. اس لیے میرے پیارے, وہ جیلسی جو تمہیں صابر بننے سے روکتی ہے اور اللہ کی حمایت و نصرت سے تمہیں دور کرتی ہے, اس جیلسی کو نکال کر پھینکو. دوسرا لفظ ہے شکر گزار بندہ بننا. شکر گزار بندہ بننا. تو شکر گزار بندے بنیں گے مولا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے, اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا, اس کو اضافہ کر دوں گا. تو اب تمہیں اللہ کی نعمتوں سے محروم جو چیز کرتی وہ کیا کرتی؟ لوبھ. لوبھ رکاوٹ بنی ہوئی ہے, تم شکر گزار بندے نہیں بن پاتے ہو. اگر لوبھ کو نکال دو اور رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. آپ سمجھئے؟ تو اگر اللہ کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو لوبھ کو نکالو اور شکر گزار بندے بنو. اگر اللہ کی نصرت اور حمایت حاصل کرنی ہے تو اپنے دلوں سے حسد و جلن کو نکالو تو اللہ کی نصرت و حمایت تمہیں مل جائے گی. اب مجھے بتاؤ, اللہ کی نصرت و حمایت جسے مل جائے اور اللہ کے کا وہ وعدہ کہ تم اگر شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے, اگر اس نے کر دیا تو پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اور اس کی عطا کردہ نعمت ہو, پھر تمہیں دنیا میں ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے, اپنی عقلوں سے نعمتوں کو تلاش مت کرو. جو اللہ نے راستہ بتایا اس راستے پہ چل کے دیکھو اللہ کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہے. تو اپنے دلوں سے اس چیز کو نکالو, سب مل کر محبت سے, اور دماغ کا استعمال تھوڑا کم کرو. آج کے نوجوان ذرا دماغ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. دین کے معاملات میں, شریعت کے معاملات میں عقل کا استعمال مت کرو, چونکہ عقل میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکے. کمپلیٹ
سرنڈر. دین کو ماننے کا مطلب، شریعت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو شریعت کہہ رہی ہے، جو دین کہہ رہا ہے، اسے مانتے جاؤ. اور وہ طریقت جو شریعت کے مطابق ہے، وہی طریقت ہے. شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ شریعت اور طریقت یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے کہ شریعت اور طریقت کو الگ سمجھنا. لوگ کہتے ہیں بھائی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے. عجیب جاہل قسم کے بیوقوف لوگ ہیں. گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں بال نہیں لیکن میں کنگھی کرتا ہوں. یہ پاسبل ہے؟ کسی کے سر میں بال نہ ہو اور وہ کنگھی کرے گا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بال ہو اور کنگھی نہ کرتا ہو. یہ پاسبل ہے. تو تمثیلاً سمجھو، مثال کے طور پہ سمجھو. شریعت کو بال سمجھو اور طریقت کو کنگھی سمجھو. تو شریعت کا جاننے والا ضروری نہیں کہ طریقت کا بھی جاننے والا ہو. لیکن جو طریقت کا جاننے والا ہوگا ممکن ہی نہیں کہ شریعت کا جاننے والا نہ ہو. چونکہ شریعت کو جاننے کے بعد ہی طریقت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں. جب تک منزل کا پتہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو منزل تک کا سفر کیسے کرے گا؟ تو منزل کا پتہ شریعت بتاتی ہے. اور پھر شریعت کو جان کر وہ شریعت کا جاننے والا جب اس راہ کا مسافر بنتا ہے اور پھر کسی ایسے کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے جو منزل تک پہنچ چکا ہے تو وہ بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں طریقت. سمجھیے نا؟ ہدایت جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں معلوم ہے کہ ہدایت کے دو اصولی معنی ہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ ہدایت ایک ہے اے ارات الطریق، ایک ہے اے ایصال المطلوب. یہ ہدایت کے دو معنی اصولی ہیں. شرح تہذیب وغیرہ جنہوں نے پڑھی ہوگی اس میں یہ تعریف آئی ہے. اے ارات الطریق یہ بھی ہدایت، اے ایصال المطلوب یہ بھی ہدایت. لیکن دونوں میں فرق ہے. اے ارات الطریق راستہ دکھانا، اے ایصال المطلوب راستے تک پہنچانا. تو یہ مدرسے اور مدرسے کا علم راستے کا پتہ، منزل کا پتہ بتاتی ہیں، اور یہ خانقاہیں منزل تک پہنچاتی ہیں. تو اگر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو ہی منزل کا پتہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو تمہیں پہنچائے گا کہاں؟ تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے انسان کو منزل کا پتہ خود تو معلوم ہو تبھی تو منزل میں پہنچائے گا. اسے خود معلوم ہی نہیں منزل میں کہاں سے پہنچا دے گا. تو میرے پیارے اپنے دین و ایمان اور عقیدے اور عقیدت کو مضبوط کرو اور رب کی رضا حاصل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا کرو اپنے اندر. خشیت الہی پیدا کرو. نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. یہ سوچو کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے آقا راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اپنی زندگی میں اس سوچ کو داخل کرو. اس سوچ کو تم نے بالکل کنارے سائیڈ لائن لگا دیا. مومن وہ ہوتا ہے جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے کرنے سے پہلے ایک بار سوچتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں. جب ہر مومن اپنا یہ طریقہ زندگی بنا لے گا میرے پیارے ہزاروں آفات و بلا سے اور مصیبت سے نقصانات سے خود کو بچا لے گا. جب کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کر لے گا رب کی رحمت اس کے ساتھ ہو جائے گی تو پھر اسے نقصان نہیں ہونے دے گی، اسے غلط سمت میں جانے نہیں دے گی. یہ ہمارا طریقہ تھا. ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ہم نے آقا کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا. آج ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس، پہلے سے زیادہ ہے، لیکن نہیں ہے تو وہ رشتوں میں وہ پاس نہیں ہے، وہ لحاظ نہیں ہے، وہ محبتیں نہیں ہیں. وہ ایک سوسائٹی کے اندر جو اپنائیت ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اچھا اس نے موٹر سائیکل خریدی، لگتا ہے کہیں سے مال آ گیا، اس کو کیا 2 نمبر کا کام کر رہا ہے کیا. یہ ہمارے امپریشنس ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. آپ بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مومن کو دیکھ کے مومن کے دل میں جہاں پیار پیدا ہوتا تھا آج وہاں حسد پیدا ہو رہا ہے. آپ یہ سب کر کے کچھ اوپر چلے جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. اس راستے کو چھوڑو میرے پیارے. اور یہ تقابل کرنا، یہ سب کرنا،
یہ سب آپ کا کام نہیں ہے. جو لوگ تقابل کرتے ہیں نا، فلاں بڑے کہ فلاں بڑے، فلاں بڑے کہ فلاں بڑے، صحابہ میں تقابل کرنا شروع کر دیا. اس جہالت میں مت پڑیے. جو شخصیتیں 1400 سال پہلے گزر چکی ہیں، کس نے حق دیا ہے کہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے انسان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ان شخصیتوں کے بیچ تقابل کرے؟ ہم کسی سیرت و سیر میں کسی راوی کی روایت کو وہ حیثیت نہیں دے سکتے جو آقا کے فرمان کو دیں گے، جو حدیث کو دیں گے، جو قرآن کے احکام کو دیں گے. اس کی جو حیثیت ہے حتمی ہے، نص قطعی ہے. باقی روایتوں پر ہم غور کریں گے. جب میرے پیارے آقا نے فرما دیا الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ صحابہ باعث تعظیم و تکریم ہیں، ان کی ہر حال میں تعظیم و تکریم کی جائے گی. کسی صحابی کی گستاخی یاد رکھو. اشرفیوں یاد رکھو، میں تم کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا پیغام بتا رہا ہوں. انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں رسالہ قبریہ میں لکھا ہے، جسے اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ خلافت راشدہ جو ہے، اس میں نبی کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، یہ پہلے خلیفہ ہیں اور یہ بھی احق الخلافہ. خلیفہ ہی نہیں، خلافت کے حقدار بھی ہیں، یہ ہمارے مخدوم فرماتے ہیں. ثم عمر ثم عثمان ثم علی، پھر فرماتے ہیں ہم اسی پر ہیں اور اسی پر رہیں گے، اور جو اس پر نہیں رہے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں اس سے بیزار ہوں اور اللہ رسول اس سے بیزار ہے. تو یاد رکھیے، یہ سب جو فتنے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ آپ کو گستاخ بنایا جائے گا، آپ کو گمراہ کیا جائے گا. ہمیں اس فتنوں میں نہیں پڑنا ہے. اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ سب حماقتوں میں، ان سب سازشوں کے شکار اپنے آپ کو مت بنوائیے. اور جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں، موبائل لیے ہوئے ہیں، ان کو میں ہدایت کرتا ہوں، ایسی فتنوں کو فارورڈ مت کیا کرو. تم ناپسند بھی کرتے ہو، اس کو فارورڈ بھی کرتے ہو، پرچار بھی کرتے ہو. کتنے احمق آدمی ہو تم. جو چیز غلط ہے اس کو وہیں دفنا دو، جائے کہ اس کے فارورڈ کرو. یہ کلچر بدلو. جو چیز صحیح ہے، جو تمہارے دین کو تازگی دے، جو تمہارے ایمان کو روشن کرے، جو تمہیں رب کی ذات پر یہ جو یقین ہے اس یقین کو طاقتور بنا دے، جو چیز تمہیں رب سے قریب کر دے، جو چیز اولیاء کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھا دے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعظیم و ادب و احترام کا معیار تمہارے اندر زیادہ بڑھا دے، ایسی چیزوں کو فارورڈ کرو، دوسروں کے لیے فائدے ہو. باقی ان سب خرافاتی چیزوں کو کہیں سے آئے وہیں دفن کرو. سمجھ رہے ہو؟ یہ ٹی آر پی کے چکر میں گنہگار مت بنو. اگر کسی نے کوئی فتنہ چھوڑا ہے، اگر تم نے اس کو آگے فارورڈ کیا تو تم بھی اس کے بھاگیدار ہو گئے. جب گناہ بانٹے جائیں گے نا، ثواب تو ملے گا نہیں. جب گناہ بانٹے جائیں گے نا تو تمہارے بھی حصے میں گناہ آئے گا. تو گناہوں کی حصے داری کرنے میں بہت فارورڈ ہو گئے ہیں آپ. نیکیوں کی حصے داری کی فکر آپ کو نہیں ہوتی. تو میرے پیارے، نیک کام کرنے کی کوشش کرو. کیوں اپنا مستقبل ہم لوگ خراب کر رہے ہیں؟ قبر میں جانا ہے. جو اعمال ہم نے اچھے یہاں کیے ہیں وہی ہمارے وہاں کام آنے والے ہیں. باقی سب یہ سب جو آپ کو سپنوں کی دنیا میں ٹہلایا جاتا ہے نا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کو خود خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا. ایمان اور عمل یہ مسٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اندر احترام اور ادب ہونا چاہیے، مشائخین کا، علماء کا، اپنے دین کا، اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء دین کا. ان کا احترام و محبت، ان سے تعلق رکھو. یہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے.
تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی، وہاں بھی کامیاب ہوگی، یہاں بھی تم کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا۔